الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین اکرام، درس انوار احادیث کا ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ آج کا جو درس ہے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا درس ہے، جس کا عنوان ہے درود شریف. یعنی درود شریف کے متعلق اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا اور اس کے پڑھنے کے حوالے سے آیا کہ ہمیں کیا درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یا ملے گا تو ہمیں کس حساب سے ملے گا، کتنا ملے گا. اسی کے متعلق آج انشاءاللہ العزیز کچھ احادیث طیبہ آپ احباب کی سماعت نظر کرنا چاہوں گا. چنانچہ کہ ایک نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو پروردگار عالم خدا تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اس کے 10 درجے، اللہ اکبر، اور اسے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 درجے اس کو بلند کر دیا جائے گا. کتنی پیاری حدیث طیبہ ہے. ہمیں صرف اس چیز کی کمی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے جو ہماری وعظ و نصیحت فرمائی ہے اس پر ہمارا ذہن نہیں جاتا، عمل کرنے کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. دیکھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، جسے کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا تو 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. کون؟ اللہ رب العزت، پروردگار عالم. اور پھر فرمایا جب 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور پھر فرمایا 10 درجے اس کے بلند کر دے گا. کچھ الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں، ان کے پڑھنے پر ہمیں 3 طرح کی نعمتیں ملیں گی. وہ 3 نعمتیں اگر غور کی جائے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں. پہلی نعمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. 10 رحمتیں. ہو سکتا ہے کہ وہ رحمتیں کون کون سی رحمتیں ہیں ان کا اندازہ بھی ہمیں نہیں ہو. دوسرا فرمایا کہ اس کے 10 گناہ کو معاف کر دے گا. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اب بات کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تیسری بات میں فرمایا کہ 10 درجے بلند فرما دے گا. اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. لیکن میرے سامعین، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں، میں اس کی طرف توجہ دوں، آپ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، ضرور ہو سکتا ہے سب نہیں، کچھ لوگ، اگر 10 لوگ بھی ہمارے اس معاملے میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہمارا اچھے کام میں ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو ضرور آپ نے آپ کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب پر درود السلام پڑھتے رہنے کی ایک عادت بنائیں اور اپنے احباب کو بھی اس اچھے کام میں شریک کریں. ایک اور حدیث طیبہ آپ احباب تک پہنچا رہا ہوں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا، مجھ پر درود پاک بھیجا ہوگا. تو آیا کہ ہم لوگ بھی اس خوشخبری میں، اللہ رب کے پیارے حبیب کی اس نعمت میں جو آپ نے یہ ہمیں بشارت دی، خوشخبری دی، اس میں بھی ہم بھی شریک ہیں. آیا کہ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں کہ بروز معاشر وہ لوگ جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوں گے، کیا ان لوگوں میں، ان فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہے؟
میرے سامعین ضرور اس بات پر توجہ دیجیے، اپنے حبیب، اپنے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہماری وعظ و نصیحت فرمائی ہے، جو ہمیں خوشخبریاں دیے ہیں، جو ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے جانے والے، یہ کچھ اچھے کاموں کی طرف لے جانے والے ایک اپنے فرمان ہمیں بتائے ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ضرور اپنے آپ کو درود شریف پڑھنے میں لگائیے، اپنے آپ کو درود شریف پڑھ اپنے آپ کو اس طرح کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ اللہ اور اللہ کا پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ ایک اور حدیث طیبہ آپ کی سماعت نظر کروں گا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اللہ اکبر، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، جس کے سامنے فضائل مصطفیٰ بیان کیے جائیں، لیکن وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ کیسی ایک الفاظ ہیں، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اگر اس پر غور کی جائے تو یہ کیسے الفاظ ہیں۔ تو انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے پر درود السلام پڑھنے پر مصروف رکھیں، اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے آپ علیہ السلام کا درود السلام کے نذرانے پیش کریں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کے ایک بہتر صلح عطا فرمائے گا۔ بہتر صلح بھی احادیث طیبہ میں آپ احباب کو میں نے سنایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنی رحمتیں ملیں گی، اتنی برکتیں نازل ہوں گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اس کا بہتر صلہ آپ کو نظر آتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اچھے کام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔